بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے شہباز شریف نے ایک اور واردات ڈالنے کی کوشش کی ہے اور سارا میڈیا اور سارے لوگ کیونکہ مصروف تھے مریم نواز اور ان کی پیشی کے حوالے سے، لیکن شہباز شریف نے اپنا کام دکھانے کی کوشش کی ہے، وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی۔ یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے اور منی لانڈرنگ کا ایک مقدمہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے وہ مقدمہ درج ہو چکا ہے ایف آئی اے میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز اور باقی لوگوں کے خلاف، اور اسی طریقے سے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بھی منی لانڈرنگ کا الزام ہے ملزمان پر۔ کل 25 مارچ کو بھی اس کے اوپر سماعت ہوئی تھی اس کیس پر، اور آج 26 مارچ کو دوبارہ سماعت ہوئی ہے۔ حمزہ شہباز بھی پیش ہوئے ہیں اور شہباز شریف بھی اس اہم پیشی میں پیش ہوئے ہیں۔ اس کیس کے اندر کل ایک گواہ تھا جو نیب کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، تنویر حسین، جو کہ اسسٹنٹ کمشنر تھا ایف بی آر کا۔ آج اس پر جرح مکمل کی گئی ہے، جو گواہان ہیں، جو وکلاء ہیں شہباز شریف کے، اس وقت جو شہباز شریف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نیب میں، جو جرح کرتے ہیں وجاہت حسین ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو۔ جج جواد الحسن صاحب کی عدالت میں اس کیس کی سماعت شروع ہوئی۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ کل عدالت نے حکم جاری کیا تھا کہ شہباز شریف کو بھی کرونا ویکسین لگوائی جائے، تو اس پر عدالت کو بتایا گیا کہ آج شام شہباز شریف کو کرونا ویکسین لگا دی جائے گی۔ دوسری طرف جب شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی حاضری مکمل ہوئی تو جو وجاہت حسین ایڈوکیٹ ہے انہوں نے جرح شروع کی۔ یہ بیسیکلی جو گواہ تھا اس نے جو ٹیکس کی ڈیٹیلز تھیں، جو منی ٹریل تھا، جو منی لانڈرنگ ہوتی رہی، جس طریقے سے جعلی ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں، 2.5 گھنٹے لگا کر اس گواہ نے سارے ڈاکومنٹس، اور یہ ایف بی آر نے اپنی تحقیق کر کے ایک رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائی۔ وہ رپورٹ بھی اور اس کے ساتھ جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس تھے جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی کمپنیز کے تھے، اور جیسے ان کا ٹیکس تھا اور جیسے یہ ٹیکس میں فراڈ کرتے رہے، وہ ساری ڈیٹیلز کل عدالت میں لکھوائی گئی تھیں۔ جب شہباز شریف کے جو وکیل تھے وجاہت حسین ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے گواہ تنویر حسین سے پوچھا کہ جو رپورٹ ایف بی آر کی جانب سے پیش کی گئی ہے، آپ اس رپورٹ میں آتھورائز پرسن ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آتھورائز تو میں نہیں ہوں، میں تو ریپریزنٹیٹیو ہوں، رپورٹ ادارہ تیار کرتا ہے اور ادارے نے مجھے ریپریزنٹیشن کے لیے آتھورائز کیا ہے کہ آپ جائیں اور عدالت میں اس کو پیش کریں۔ تو جو رپورٹ ہے وہ کیونکہ ادارے نے تیار کی ہے اور مجھے صرف یہ حکم جاری ہوا ہے کہ میں جا کے پیش کروں، اور میں ریپریزنٹیٹیو ہوں ایف بی آر کا، میرا یہی کردار ہے۔ باقی رپورٹ آپ کے سامنے، یہ آفیشیل رپورٹ ہے ادارے کی، ادارے نے اپنی انکوائری مکمل کر کے یہ سارا کچھ عدالت میں جمع کروا دیا ہے۔ ساتھ ہی جو وجاہت حسین تھے انہوں نے پوچھا کہ جو ٹیکس 2017 میں جمع کروایا گیا شہباز شریف کی کمپنی کی جانب سے، کیا وہ ریکارڈ آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں؟ جس پر جج جواد الحسن صاحب نے کہا کہ جب رپورٹ آپ کے سامنے موجود ہے، جب ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ وہ سوال کیوں کر رہے ہیں گواہ سے جس پر ایک آفیشیل ڈاکومنٹ آ چکا ہے؟ اب اس گواہ کے اورل ایویڈنس سے اس آفیشیل ڈاکومنٹ پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اب وہ بات کریں جو اس میں ہے نہیں۔ اس بندے کا صرف یہ بیان ہے کہ یہ ایک انکوائری ہوئی ہے اور اس انکوائری اور آفیشیل جو ریکارڈ ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہے۔ جو آپ کی طرف سے ٹیکس جمع کروائے گئے، جو آپ کی طرف سے جو ایسٹس چھپائے گئے، جو آپ کی طرف سے آمدن سے زائد اثاثے ہیں، وہ ساری ڈیٹیلز ایف بی آر نے اپنی انکوائری کمپلیٹ کر کے وہ ڈیٹیل دے دی ہے۔ اب یہ ایک آفیشیل رپورٹ ہے اور یہ عدالت میں سبمٹ کروا دی گئی ہے۔ آپ اس گواہ سے یہ صرف یہاں عدالت میں وہ جمع کروانے آیا ہے ایف بی آر کے بہاف پر، وہ اس نے جمع کروا دی ہے۔ جب وہ آپ کے سامنے وہ بکلیٹ موجود ہے، وہ ڈاکومنٹ موجود ہے، تو آپ کیسے اس سے ریلیٹڈ ادھر ادھر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں؟ اور آپ صرف عدالت کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو کونسل تھے وجاہت حسین، پھر انہوں نے اسی طرح کا سوال پوچھا، کیونکہ یہ جو رپورٹ تھی ایف بی آر کی جانب سے، یہ ایک طرح سے چارج شیٹ تھی شہباز شریف اینڈ کمپنی کے خلاف۔ ایف بی آر نے بڑی ڈیٹیل رپورٹ سبمٹ کروائی۔ کل میں نے بتایا تھا کہ 2.5 گھنٹے لگے ایف بی آر کے جو گواہ کو اور نیب کے پروسیکیوٹر کو ان کے خلاف جو ایویڈنس تھی، جو ان کی ٹیکس ریٹرن تھی، جو ان کے ایسٹس تھے، جو ان کے
آمدن سے زائد ایسٹس تھے، جو ان کی جو منی ٹریل تھی، جو ان کی ٹرانزیکشن تھی، وہ ساری ڈیٹیلز لکھواتے اور اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس اور ثبوت لگائے جو اتھارٹی ہے FBR اس پر جو ہے وہ نہ کل وجاہت حسین ایڈوکیٹ صاحب کے پاس کوئی سوال تھا کرنے کو، نہ آج کوئی سوال تھا، کیونکہ وہ پوری رپورٹ ان کے خلاف بول رہی تھی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کل بھی شہباز شریف خاموش تھے، اور آپ نے سنا، میں نے بھی اس کے حوالے سے آپ کو بات بتائی تھی کہ جج کل جان بوجھ کر بار بار شہباز شریف سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دور کیوں جا کر بیٹھے ہیں، آج آپ بات نہیں کہہ رہے، کیونکہ کل شہباز شریف نے FBR کی رپورٹ سن کے جیسے انسان پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، شہباز شریف پر تو سکتہ طاری ہو گیا، اور شہباز شریف کھڑے تھے اور کھڑے بیٹھ گئے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے تو سارے کالے کرتوت، ان کی ساری وارداتیں FBR نے سامنے رکھ دیں، اور ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا۔ یہی کام جو ہے وجاہت حسین ایڈوکیٹ کے پاس، انہوں نے تنویر حسین گواہ سے دوبارہ یہ پوچھا کہ جو ٹیکس لیا گیا اس میں ٹیکس جو ادارے نے ریفنڈ کتنا کیا شہباز شریف کی کمپنی کو، پھر اس کے اوپر اس نے کہا جناب آپ کے سامنے رپورٹ موجود ہے، آپ اس پر کر لیں۔ یہاں جب معاملہ چلا اور وجاہت حسین ایڈوکیٹ صاحب کوئی ریلیونٹ سوال نہیں پوچھ رہے تھے، وہ ریلیونٹ سوالات پوچھ رہے تھے، عدالت نے کہا یہ فوجداری جو جرا ہو رہی ہے، اور یہاں پر یہ کوئی ٹیکس سے ریلیٹڈ کیس نہیں ہے، آپ ٹیکس سے ریلیٹڈ سوالات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے تو سوالات یہ پوچھے آپ کا پوچھنا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں FBR میں وہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، کچھ چھپائے گئے ہیں۔ آپ اپنے ریلیونٹ سوالات پوچھیں، اب ٹیکس کی ڈیٹیلز انہوں نے تو آپ کا جو کچھ آپ کرتے رہے، جو آپ کی کمپنی کی جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اخراجات ہیں، جو اس کی ٹیکس ریٹرن ہے، جو اس کا انکم ہے، سارا کچھ انہوں نے ڈیٹیلز آپ کو بتا دی ہیں، اور وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ جب یہ بات کی تو یہاں پر پھر جج جواد الحسن نے غصہ کیا وجاہت حسین ایڈوکیٹ صاحب پر، اور جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اب میں مزید آپ کو موقع نہیں دوں گا کہ آپ ریلیونٹ سوالات پوچھیں، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، سوال نہیں ہے تو آپ مہربانی کر کے اس کو ختم کریں تاکہ یہ معاملہ آگے چلے۔ جس پر جو ہے نا جج جواد الحسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ متعلقہ سوال پوچھا کریں، نہ کہ کیس کو غلط موڑ نہ دیا کریں، یہ معاملات آپ کے گلے پڑیں گے اور آپ کے لیے پریشانی ہوگی، اور جو تمام جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ آپ جو ہے وہ معاملہ چلائیں، نہیں تو یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا۔ ابھی تو کافی گواہان رہتے ہیں اور آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ پھر عدالت نے جو وہ گواہ تھا اس کی گواہی جو کیونکہ مکمل ہو گئی تھی، تنویر حسین کی جرا بھی مکمل ہو گئی، عدالت نے 1 اپریل کے لیے جو مزید گواہان ہیں ان کو طلب کر لیا۔ وجاہت حسین ایڈوکیٹ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس میں مہربانی کی جائے اور ہمیں تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیا جائے، اتنی شارٹ ڈیٹ نے 4 دن کی 5 دن کی جو شارٹ ڈیٹس ہیں یہ نہ دی جائیں، اور ہمیں جو ہے وہ موقع دیا جائے، جس پر عدالت نے کہا آپ کو مزید موقع نہیں دیا جائے گا، آپ 1 اپریل کو پیش ہوں اور اسی دن گواہوں کے اوپر کے بیانات قلم بند ہوں گے، اور اسی دن آپ کو جرح کرنی پڑے گی، آپ کو مزید موقع بھی ہم نہیں دیں گے۔ خیر، دوسری طرف شہباز شریف نے درخواست ضمانت فائل کر دی ہے آج آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں، جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت فائل کی گئی ہے شہباز شریف کی طرف سے۔ شہباز شریف جو جب گرفتار ہوا تھا وہ بہت، کیونکہ وہ بڑا لاڈلا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اداروں کا، تو وہ بڑا دکھی تھا۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ میں اپنا وکیل نہیں کروں گا، میں اپنا کیس خود لڑوں گا، پہلی تاریخ پر دوسری تاریخ پر اس نے کوشش کی، جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکلنے لگا تو پھر اس نے اپنا وکیل بھی مقرر کر لیا۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ میں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کروں گا، میں اسلام آباد نہیں جاؤں گا، میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، میں ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ بڑا ہی، اور ہر تاریخ پر عدالت میں آ کے کبھی کوئی کسی اس کا حوالہ دیتے تھے، کبھی کسی کیس کا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور یہی کام اس نے جب لاہور ہائی کورٹ میں اس کی درخواست ضمانت خارج ہوئی تھی وہ تب کیا تھا کہ ایک بکلٹ بنا کر اپنی جو خدمات ہیں قوم کے لیے وہ لے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس کے باوجود اس کی جب ضمانت خارج ہونے لگی تھی تو واپس لے لی تھی۔ اب یہ کہا ہے کہ جناب میں ٹرائل میں بھی ہر تاریخ پر پیش ہو رہا ہوں، میں نے انویسٹیگیشن میں بھی جب بلایا گیا ہے میں پیش ہوا ہوں، مجھ سے کوئی ریکوری بھی نہیں ہونی، اور میں مزید جو ہے وہ جیل میں رہ کے نیب کو میری کسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ٹرائل کافی پینڈنگ ہے، اس میں کافی جو گواہان ہیں وہ ابھی رہتے ہیں، اس لیے برائے مہربانی
ملزم کو درخواست ان کی ضمانت منظور کی جائے اور ملزم کو ریلیف دیا جائے۔ یہ آج درخواست فائل کی ہے شہباز شریف نے۔ ہم تو ڈسکس کر رہے تھے مریم نواز کے حوالے سے یا باقی جو معاملات تھے، لیکن شہباز شریف ایکٹیو ہو گئے ہیں اب، اور وہ خاموشی سے یہ واردات کر رہے ہیں اور وہ ضمانت لینا چاہتے ہیں، جیسے حمزہ شہباز کی ضمانت ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے باتیں تو بہت نکلتی ہیں، اور کیسے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، کیوں ہوتا ہے، کہاں سے پرمیشن دی جاتی ہے، ابھی تک بھی کیا وہ نہیں سدھرے اور ابھی تک بھی وہ ان کو ریلیف دے رہے ہیں، یہ تو سارے سوالات ہیں۔ خیر، معاملہ یہ ہے کہ آج جو درخواست ضمانت فائل کی گئی ہے، اب اس پر سماعت ہوگی منڈے کو، سوموار کے دن دوپہر 12 بجے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا، اور وہ دیکھے گا کہ آیا اس میں نوٹس جاری کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسی میں جو کو اکیوز تھے ملزم حمزہ شہباز، اس کی 2 بڑے فورم سے درخواست ضمانت خارج ہو چکی ہے۔ پہلے لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہوئی تھی، پھر سپریم کورٹ سے واپس لے لی، پھر تیسری دفعہ جب لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی تو وہ صرف ہارڈ شپ کی بنیاد پر ہوئی تھی کہ وہ لمبا عرصہ جیل گزار چکے تھے۔ شہباز شریف نے تو لمبا عرصہ بھی جیل میں نہیں گزارا، تو اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اس حوالے سے کیا کرتا ہے اور کیا ان کو ریلیف ملتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔